تو لکھا ہے علماء نے کہ اگر شوہر مالدار ہے اور عورت بھی مالدار ہے، شوہر بھی مالدار ہے اور عورت بھی مالدار ہے، تو اس کا نفقہ ہے امیرانہ، اور اگر شوہر اوسط درجے کا ہے تو اس کا نفقہ کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے ہے، اور اگر دونوں غریب ہیں تو اس کا نفقہ غریبانہ ہوگا۔ شوہر اگر مالدار ہے، عورت غریب ہے، تو اس کا نفقہ اوسط درجے کا ہوگا، نہ زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا نفقہ ہو اور نہ زیادہ نیچے کوالٹی کا نفقہ ہو، بلکہ اوسط درجے کا نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی انا کو دودھ پلانے کے لیے متعین کرے، کسی انا کوئی عورت اگر ہے اس سے اگر دودھ پلانے کے لیے متعین کرے تو اس کی اجرت، اس کا معاوضہ صاف طور پر واضح کر دے، صاف طور پر واضح کر دے، دیکھو بھائی میں تم کو رکھتا ہوں، تم کو میں اتنا پیسہ دوں گا، صاف واضح کر دے، چھپائے نہ، بعد میں تنازع ہو۔ بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے، بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے تنازع پیدا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے آٹو پر بیٹھ کر کے بس اسٹینڈ چلے گئے، آپ نے آٹو والے سے کوئی بات نہیں کی، وہاں جا کر کے بات مباحثہ ہونے لگا کہ بھائی میں تو اتنا دوں گا، آٹو والا کہتا نہیں میں تو اتنا دوں گا۔ اگر یہی آٹو پر بیٹھتے وقت آٹو والے سے معاوضہ طے کر لیتے، دیکھو بھائی میں اتنا دوں گا، وہ اگر طے کر لیتا میں اتنا دوں گا، تو تنازع کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاملات پر اتنا زور دیتے تھے، اتنا زور دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر بزرگ بننا ہو، اگر بزرگ بننا ہو کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اور اگر معاملے کو صاف رکھنا ہو اور معاملے کو صاف رکھ کر کے زندگی گزارنا ہو تو میرے پاس آؤ۔ معاملے پر ان کی بڑی نظر تھی، ہر چیز کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس ملنے کے لیے آیا، اس زمانے میں یہ آٹو اور یہ رکشہ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تھانہ بھون میں کوئی زیادہ بڑا اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا، تو جو سامان وغیرہ اٹھاتا ہے، ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں رہتا کچھ اجرت پر کام، پیسے لے کر کے سامان وغیرہ پہنچانے کا، تو ایک آدمی نے جو حضرت تھانوی سے ملنے کے لیے آنے والا تھا، اس نے سامان اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ سامان وہاں حضرت تھانوی کی خانقاہ میں لے کر کے آدمی آیا تو دونوں میں بحث ہونے لگی، تو میں اتنا دوں گا، وہ کہنے لگا نہیں اتنا لوں گا میں، دونوں میں بحث ہونے لگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا، آواز جب سنی باہر آئے، کیا بات ہے بھائی؟ وہ آدمی ملنے کے لیے آنے والا کہنے لگا میں اتنا دے رہا ہوں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہہ رہا نہیں میں اتنا لوں گا، میں اس سے کم نہیں لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آنے والے سے، تم کتنا دینا چاہ رہے؟ اتنا دوں گا میں، ٹھیک ہے دو، باقی پیسہ ہے کتنا تم کو دینا ہے؟ اتنا، اپنی جیب سے نکال کر کے دیا، اور اس آدمی سے کہا کہ فوراً یہاں سے تم واپس چلے جاؤ، تم میرے پاس آ کر کے میری مجلس میں، میری خانقاہ میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تمہاری ذمہ داری تھی جب تم نے وہاں سامان رکھا تھا، اور سامان رکھ کر کے جب تم وہاں سے چلے اس کے کندھے پر، جبھی تم اجرت اور معاوضہ طے کر لینا تھا، تم نے اجرت کیوں نہیں طے کی؟ تم نے معاوضہ کیوں نہیں طے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے اندر صفائی، معاملات کی صفائی نہیں ہے، معاملات کی صفائی کی کمی ہے، اس لیے تم واپس چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت تھانوی نے اس کو واپس کر دیا، وہاں نہیں رہنے دیا۔ معاملات کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے خاندان میں بڑی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ بیوی کا سامان ہم استعمال کر لیتے، ہمارا سامان بیوی استعمال کر لیتی، بیٹے کا سامان ہم استعمال کر لیتے، باپ کا سامان بیٹا استعمال کر لیتا، استعمال کر کے پھر اس کی جگہ پر نہیں رکھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا آداب المعاشرت، زندگی گزارنے کا آداب، گھر کے اندر کیسا رہنا، جہاں سے جو سامان اٹھایا جائے وہیں پر رکھ دینا چاہیے، اندھیرے میں بھی اگر وہ سامان آپ تلاش کریں تو وہ مل جانا چاہیے۔ یہاں کا سامان اٹھائے استعمال کر کے وہاں رکھ دیا، وہاں کا سامان اٹھائے استعمال کر کے یہاں رکھ دیا۔ اب آدمی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، کبھی سوئی استعمال کرنے کے لیے ڈھونڈتا، ملتی نہیں ہے، کبھی جگ استعمال کرنے کے لیے ڈھونڈتا آدمی، وہ جگ ملتا نہیں، کبھی اور کوئی چیز ڈھونڈتا، ملنے کی نہ وجہ سے آدمی گھر کے اندر پریشان ہوتا، صابن استعمال کرتا، صابن کہیں اور رکھ دیتا، گلاس پانی پی کر کے کہیں اور رکھ دیتا۔ بارے قیب یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے، لیکن معاملات کی صفائی یہ بھی دین ہے۔ معاملات کو صاف رکھنا، حضرت مولانا مفتی مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت مشہور کتاب معرف القرآن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو سامان ان کے گھر میں جو کھانا آتا تھا،
ان کی بیوی ان کی اہلیہ مولانا تقی صاحب کی والدہ جب کھانا بیچتی تھی تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا کر کے فوراً برتن کو واپس کر دیتے تھے، یہ برتن میرا نہیں ہے، یہ گھر کا برتن ہے، اور اس کو واپس کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری چیزوں میں کیا ہے، وراثت تقسیم ہوگی، جائیداد کے اندر وراثت تقسیم ہوگی، تو میرے روم کے اندر وہ چیز رہے گی، کیا سمجھیں گے لوگ؟ ارے یہ چیز میری ہے، اسے اس کے اندر بھی وراثت تقسیم کرو، اس کو فوراً واپس کر دیتے تھے۔ اور اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیتے تھے جو چیز جہاں سے اٹھائی تم نے وہ چیز وہیں لے جا کر کے رکھو، اس کے علاوہ کہیں اگر تم نے رکھا تو ضرورت کے وقت استعمال کر، جب کسی بھی ضرورت پڑے گی تو پریشانی ہوگی، یہاں کی چیز وہاں رکھنے پر پریشانی ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہماری چپل یا آپ کی چپل کوئی آدمی پہن کر کے چلا جاتا بیت الخلا، بیت الخلا جب جاتا ہے تو وہیں رکھ دیتا، وہاں لا کر کے نہیں رکھتا، جہاں اس نے چپل اٹھائی تھی وہاں لا کر کے نہیں رکھتا۔ کئی مرتبہ مجھ کو تکلیف ہو گئی، آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ بھی معاملات کی صفائی کے اندر شامل ہے کہ جہاں سے آپ نے میری چپل اٹھائی وہی لا کر کے رکھ دینا۔ پہلی بات کے بغیر اجازت استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اگر آپ نے ضرورتاً استعمال کرنی وہ چیز تو جہاں سے وہ چیز اٹھائی گئی وہ چیز وہیں رکھ دینی چاہیے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمزوریاں معاملات کے بارے میں ہمارے اندر بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ جب تم کسی عورت کو دودھ پلانے کے لیے رکھو تو اس کے ساتھ معاملہ طے کر لو اور صفائی کے ساتھ معاملہ طے کر لو، اور جب دودھ پلائی ہو جائے، دودھ پلانے سے وہ عورت فارغ ہو جائے تو جتنی اجرت اور جتنا معاوضہ تم نے طے کیا اس کو دے دو، اس میں بحث مت کرو میں اتنا ہی دوں گا، وہ کہ نہیں میں اتنا دوں گی، ایسا نہ کرو۔ اور پھر آیت کریمہ کا اخیر میں واتقوا اللہ واعلموا، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ جو مسائل اور یہ جو احکام بیان کیے گئے ان مسائل پر عمل کرنے میں کوتاہی مت کرو، عذر اگر ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مسائل بتانے کے بعد عمل کرنا ہے قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر، اس کے اندر کوتاہی مت کرو، لغزش ہو جائے توبہ کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کے اندر کیا ہے، عورت کے ساتھ جو ہے اس کا حق مارنے کی نیت ہے یا کوئی اور گڑبڑی کرنے کی نیت ہے، اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے، اللہ تمام معاملات سے باخبر ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کے علم سے تم نکلے ہوئے نہیں ہو، اللہ کے علم سے تمہاری کوئی چیز باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو، ہر عمل کو، ہر حرکت کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو سنتا بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر چند احکام و مسائل بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بیماروں کی شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں پریشان ہار ہیں ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو لوگ گزر گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہم تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔